السلام علیکم۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میرا نام ہے عبد الخالق۔ ایک بات وقتاً فوقتاً ہمارے ذہن کے اندر آتی رہتی ہے، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ آئی ہیو ٹو چینج مائی لائف، کیونکہ میری جو موجودہ روٹین ہے، میرے موجودہ جو معمولات ہیں، میرا جو طرز زندگی ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا، نتائج نہیں دے رہا، اور اس وجہ سے میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے آپ کو بدلوں، تاکہ میں ایک باعزت انسان کی طرح، ایک آنریبل فرد کی طرح زندگی گزار سکوں۔ آج ہم اسی پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ اگر ایک انسان واقعی اپنی زندگی کو بدلنے کے اندر انٹرسٹڈ ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو در حقیقت اس کی زندگی کو بدلنے میں رکاوٹ ہیں، اور ان باتوں کو گویا کہ خدا حافظ کہنا، گڈ بائی کہنا بہت ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی باتیں کون سی ہیں۔ ایسی پہلی بات یہ ہے، اسٹیئنگ ان یور کمفرٹ زون۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کمفرٹ زون کے اندر رہتے ہیں۔ یہ کمفرٹ زون کیا ہے؟ جو آپ کی عادات ہیں، جو آپ کی روٹینز ہیں، جو انسان اپنی روٹینز بنا لیتا ہے اپنی سہولت کے پیش نظر، اور ان چیزوں کے کو گویا کہ کرنا اپنے لیے آسان اور دلچسپ سمجھتا ہے، تو ان چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ یہ جو سہل پسندی ہے، اس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا اور نئی چیزوں کو ٹرائی کرنا ہوگا۔ ایسی چیزیں کہ جس کے لیے ہمیں تھوڑا سا غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے، اور ایفرٹ کرنی پڑے، کوشش کرنی پڑے، رسک لینا پڑے۔ کمفرٹ زون سے بہرحال ہمیں باہر نکلنا ہے، اور کمفرٹ ایسی ایسی سرگرمیاں اور ایسی ہیبٹس بنانی ہیں کہ جو کمفرٹ زون سے ہمیں باہر نکال سکیں۔ دوسرا ہے پروکریسٹینیٹنگ انسٹیڈ آف ٹیکنگ ایکشن۔ دوسرا کام کیا ہے کہ یہ جو چیزوں کو مؤخر کرتے رہنے کی عادت ہے، بھئی کام کو وقت پہ نہ کرنے کی جو عادت ہے، اس سے ہمیں نجات حاصل کرنا ہوگی، اور اس ایک بات کا مصمم ارادہ کرنا ہوگا کہ کوئی بھی کام ہے اس کو میں نے وقت پہ کر لینا ہے۔ ظاہر ہے اگر وقت پہ کرنا ہے، چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے، برین سٹارمنگ کرنی پڑے گی، لوگوں کو ملنا پڑے گا، متعلقہ لوگوں کو ملنا پڑے گا۔ ممکن ہے کوئی ہمیں اس سے کہہ لیں کہ گوگل پہ جا کے کسی اعتبار سے معلومات لینا پڑے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں پروکریسٹینیشن جو ہے، چیزوں کو مؤخر کرتے رہنے کی جو عادت ہے، اس سے ہمیں نجات حاصل کرنا ہوگی۔ تیسری جو عادت جس سے ہم نے جان چھڑانی ہے، جسے ہم نے خدا حافظ کہنا ہے، وہ ہے شکایت کرتے رہنے کی عادت، تنقید کرتے رہنے کی۔ ایک تو تنقید ہوتی ہے پازیٹیولی کی جائے، آبجیکٹیولی پازیٹیولی کی جائے، جو کہ اچھی ہے، جس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتی ہے تنقیص کے نقائص نکالنا، اور دوسرے کو شرمندہ کرنے کے لیے، رسوا اور بے عزت کرنے کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے جان چھڑانا جو ہے بہت اہمیت کا حامل۔ چوتھا ہے اوور تھنکنگ۔ یہ جو بہت زیادہ سوچتے رہنے کی عادت، سوچوں میں ڈوبے رہنے کی جو عادت ہے، اس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ وی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دیٹ۔ اس سے ہمیں لازم باہر نکلنا ہے۔ ہمیں ایکسکیوز می، ہمیں جو زیادہ سوچنے کی عادت ہے،
اس سے ہر صورت ہر قیمت ہمیں نجات حاصل کرنی ہے۔ اور اس کا ایک آزمودہ طریقہ، مجرب طریقہ جو میں کرتا ہوں وہ یہ ہے، کوئی خیال ذہن کے اندر آیا، خیال تو روٹین میں آتے رہتے ہیں نا، اور خیالات کو روکا نہیں جا سکتا، روکنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب خیال آیا تو اب اس خیال کو ٹکنے نہ دیں، آپ اس کو ایک طرف سے آیا گویا آپ دوسری طرف سے اس کو نکال لیں۔ ایسے ہی کہ جیسے جنگل کے اندر ایک ندیاں بہہ رہی ہے اور دونوں طرف موجود درختوں کے پتے گرتے ہیں، ندیاں کے اندر گرتے ہیں، ندی ان کو بہا کے لے جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ذہن کے اندر خیالات کا آنا ہم اس کو روک نہیں سکتے، روکنے کی کوشش بھی نہیں کرنی، آتے ہیں ہم نے اس کو ایگزٹ دے دینی ہے، دوسری طرف سے باہر نکال دینا ہے۔ خیال اس میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے، اس میں پوائنٹ یہ ہے امپورٹنٹ، کہ اگر کوئی خوشی دینے والا خیال بھی ہے اسے بھی اسی طرح ٹریٹ کرنا ہے، تب ہماری پریکٹس جمے گی، تب ہماری ہیبٹ مائنڈ کی بنے گی۔ ایسا اگر ہم کریں گے کہ بھئی یہ سلیکٹو خیال ہے اس کو ہم رکھ لیں، یہ نہیں ہے اس کو نکال دیں، پھر وہ ہمارا مائنڈ اس طریقے سے ہیبیچول نہیں ہوگا، ہمارے لیے دشواری ہے، ناکامی ہے۔ بہرحال اوور تھنکنگ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگلی جو چیز ہے پانچویں، وہ ہے اپنے آپ سے منفی باتیں کہنا، اپنے آپ سے نیگیٹو سیلف ٹاک، اپنے آپ سے منفی باتیں کہنا، اور ایسی باتیں کہ جن کو بندہ سن کے جس حوصلہ شکنی ہو اور بندے کے جذبہ کم ہو، اعتماد کے اندر کمی آئے، یہ نیگیٹو سیلف ٹاک ہے، یہ تو منفی گفتگو ہے جو ہم اپنے آپ کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ کرتے ہیں، یہ ہمیں نہیں کرنی، ہمیں اچھی گفتگو کرنی۔ چھٹا ہے فیلنگ ٹو امپاور یور سیلف۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، امپاورنگ قسم کے خیالات جو ہیں وہ اپنے ذہن کے اندر لے کر آنے ہیں۔ امپاورنگ ایسے خیالات کے جو ہمیں گویا کہ جن کو وصول کر کے ہمیں ایک طاقت ملے، ہمیں ایک اعتماد ملے، اور وہ پھر اپنے آپ کو امپاور کرتے ہیں۔ اچھے خیالات ہمیں امپاور کرتے ہیں اور ہمیں طاقت بخشتے ہیں، اور وہ ہم نے مثبت خیالات ہمیں طاقت بخشتے ہیں، مثبت سوچ ہمیں طاقت بخشتی ہے۔ مثبت باتوں کا مطالعہ کرنا، مثبت گفتگو سننا، مثبت گفتگو کرنا، اپنے آپ سے مثبت گفتگو کرنا ہمیں امپاور کرتا ہے، ہمیں ہمارے اعتماد میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ آگے ساتواں ہے کانسٹنٹلی کمپیئرنگ یور سیلف ٹو ادرس۔ کانسٹنٹلی کمپیئرنگ یور سیلف ٹو ادرس، مسلسل جو ہے آپ اپنا موازنہ دیگر لوگوں سے کرتے رہتے ہیں، انسان کرتا رہتا ہے، لیکن یہ بڑی نیگیٹو، بڑی منفی ایکٹیویٹی ہے، اور اس کا نقصان ہماری صحت پہ، ہماری نفسیاتی صحت پہ بہت منفی ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس سے ہرگز گریز کرنا ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اللہ نے یونیک بنایا، ہر انسان کو اللہ نے یونیک بنایا، بالکل الگ تھلگ بنایا، ہمیں اس پہ اللہ کی دین پہ فخر ہونا چاہیے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے اس میں میری بہتری ہے، اور موازنہ اپنے ماضی سے کریں، بھئی مجھے اپنے ماضی سے بہتر بننا ہے، اور اس طرح موازنہ کرنا لوگوں سے بند کر دیں۔ آٹھواں ہے کہ لیک آف سیلف کیئر، ہم اپنی کیئر نہیں کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کیئر تو مہمانوں کی جاتی ہے، حالانکہ اپنی کیئر اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا، صرف ہم ہی اپنے ساتھ ہوتے ہیں ہر وقت، اور پھر یہ ہے اگر ہم اپنی کیئر نہیں کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی، پھر ہمارے لیے کہہ لیں کہ گڑبڑ ہے۔ آگے نویں بات ہے worrying about things that might never happen۔ ٹھیک ہے جی، ایسی چیزوں کے بارے میں سوچ کے پریشان ہوتے رہنا کہ جنہوں نے کبھی ہونا ہی نہیں ہے،
اس سے بہتر ہے ان چیزوں کے بارے میں وری کرنا بند کر دیں اور ماضی کے پچھتاووں سے نکلیں، مستقبل کے خدشات سے نکلیں، حال کے اوپر آ جائیں، آج کے اوپر آ جائیں۔ آج آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اچھا، آج آپ جو کچھ اچھا کر سکتے ہیں اپنے حال کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، وہ کیجیے گا۔ یہ وہ 9 باتیں ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک اہمیت کی حامل ہے، جنہیں ہم نے اپنانا ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، تاکہ ہماری زندگی واقعی بدل سکے۔